تو ہمیں متحد، جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، اور ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، احتجاج کر کے، سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے کہ ہمارے حکمران اس وقت جتنی بھی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دیکھیں اس وقت اسلامی ملکوں کے پاس بہت بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ جو ملک فوجی لحاظ سے پاورفل تھے، جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتے تھے، یا تو ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا گیا یا اکنامکلی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں، ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں جو ریاست کی طرف سے جو آفیشلی احتجاج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، اس کو دنیا سنتی ہے۔ تو ہم اگر متحد ہو کے ایک آواز اٹھائیں گے، حکمران تو جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہم حکمرانوں کو احتجاج کر کے مجبور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، مجبور نہ بھی کر سکیں۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ یا پرامن احتجاج کر کے، جلوس نکال کے، ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا، جو جمہوری طرز حکومت میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے، جو ہماری طاقت میں ہے۔ دیکھیں کہتے فلسطینی بھائیوں کو جو غزہ میں بمباری کا شکار ہے، ان کو یہ تسلی تو ہوگی کہ کوئی ہمارے غم میں رونے والا ہے۔ مظلوم کے لیے یہ تسلی بھی ایسے موقع پہ بہت ہوتی ہے جب ساری دنیا نے مظلوم کو نہتا چھوڑ دیا ہو، یہ تسلی کہ کوئی ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ رونے والا ہے، ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے بھی غزہ کے مظلوموں تک ہمارے لیے مدد پہنچانا، ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے مدد پہنچانا ممکن ہو، تو ہمیں مدد کا وہ طریقہ اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے جہاں تک رابطے کیے، جہاں تک میری نالج ہے، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کوشش کی کہ ہم یہاں کسی طرح غزہ تک مدد پہنچائیں، لیکن آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ چاروں طرف سے بارڈر بند ہے، غزہ پہنچنا عملی طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی سرنگ بنا کے چلا جائے اور وہاں ان کی مدد کرے۔ نارملی کسی شخص کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو غزہ کے اندر ہی ہیں، جو ترکی کے ٹرسٹ ہیں، اور آپ جب پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کریں گے تو وہ ان ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ رجسٹرڈ ٹرسٹ ہیں جو غزہ کے اندر موجود ہیں، تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں، ان کا رابطہ ہو گیا غزہ کے اندر موجود ان ٹرسٹ کے ساتھ۔ تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں، باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں، جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں جو مظلوم ہیں، غزہ کے مظلوم اس وقت، ان کی مظلومیت پہ بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔